یہ بھی اچھا سوال ہے. اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ اور کیا صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اہل سنت ہے یا اہل حدیث؟ ایک تو بھائی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ دینی مجلس ہے. میں آپ کے سامنے آیا ہوں نا، مجھے آپ سے نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے نہ چلنا چاہیے. بالکل میں انشاءاللہ یہ بیان کر کے چلا جاؤں گا ایک آگے بھی. دوسری بات یہ کہ یہ باتیں دین کی ہو رہی ہیں اور دین کا بھی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں جنت ہے یا جنت. اگر کتاب و سنت کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر زندگی گزاری نا تو سب ہوا منصورہ ہو جائے گا. تو یہ تحقیق کا وقت ہے، مرنے سے پہلے پہلے تحقیق کر لیں، مسئلہ دیکھ لیں اور ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اور جس میں بھی شک ہو اصل کتاب دیکھ لیں، حوالہ دیکھ لیں. اور کیا صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اہل سنت ہے یا اہل حدیث؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے سنت اور جماعت والے. جماعت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ اس کا اجماع ماننے والے، ایک معنی اس کا صحابہ کی جماعت ماننے والے، دونوں مراد ہوئے. اور اہل حدیث حدیث والے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سنت معلوم ہو جائے، میں سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اس کا کیا طریقہ ہے، کدھر سے لے گا؟ صحیح حدیث سے. حدیث کے علاوہ سنت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے میں رہے تو باپ دادا جو ان کے کام کرتے آئے تھے یہ سنت ہے. نہیں بھائی، لوگوں کے باپ دادا تو مختلف کام کرتے آئے تھے. بریلیوں کے باپ دادا مختلف، بریلیوں میں بھی آگے گروہ ہوں گے، کسی کے باپ دادا کو اور طریقے پر ہوں گے بریلی، کسی کا دوسرے پر ہوگا. اسی طرح دیوبندیوں کے کسی کا باپ دادا حیاتی ہوگا، کسی کا مماتی ہوگا، اور بھی ہوں گے. بھائی یہ باپ دادا والی بات یہ سنت سے ثابت، یہ سنت والی بات نہیں. یہ امین حسن اصلاحی جو منکرین حدیث میں سے تھا، یا جاوید نامی جو آتا ہے دوسری بات، یہ جو لوگ سنت میں فرق کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں تم سنت لوگ ہے کدھر سے؟ اگر کہتے ہیں باپ دادا کا عمل ہے تو باپ دادا کا عمل تو ایک نہیں ہے. جس علاقے میں جاؤ گے الگ نہیں عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائیو مختلف جگہ شادی بیاہ دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، کسی جگہ مسجد میں سلام پھیرے گا امام تو رمضان میں لا الہ اونچا الا اللہ پڑھیں گے، پڑھتے کہ نہیں؟ بلکہ اس کے علاوہ ہی پڑھتے میرے خیال. تو یہ اس کے معلوم کرنے کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے اس دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو اہل سنت وہ یہ جو حدیث والے اہل حدیث ہے. اہل سنت اہل حدیث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور بل جماعت یہ شیعہ کے مقابلے میں اجماع کے منکرین کے مذہب ہے، یہ بھی صحیح ہے. اہل حدیث جو ہے یہ اہل سنت والجماعت ہے. اچھا، وہ کتاب ہے کفایت المفتی، مفتی کفایت اللہ دیوبندی دہلی. ان سے پوچھا گیا نا اہل حدیث کے بارے میں کہ اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں، پہلی دل میں لکھا ہوا. انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت ہے، اور لکھا ہے کہ تارک تقلید جو ہے اہل سنت والجماعت کے باہر نہیں ہوتا. اچھا، سنت اور حدیث میں سب سے پہلے فرق کرنے والا کون آدمی آپ کو پتہ ہی ہے؟ سب سے پہلے سنت اور حدیث میں فرق کرنے والا کہ حدیث علیحدہ چیز سنت علیحدہ چیز ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس نے کشتی نوح میں جو اس کی کتاب ہے لکھا ہے کہ سنت علیحدہ چیز ہے، حدیث میں یہ جتنے منکرین حدیث ہیں یہ مرزا قادیانی سے. حالانکہ اشرف علی تھانوی نے بچتی دور میں لکھا حدیث سنت ایک چیز. اور بھی اب کتابیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور صحیح واقعہ ہے جس میں وہ حدیث سنت کو ایک کرا دیتے. سنا دوں واقعہ ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو ہے وضو میں یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کس طرح ہے، یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں. اسی مجلس میں امام عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ واقعہ تقدمۃ الجرح و تعدیل میں اور امام بقی سنن الکبریٰ کی پہلی جلد میں حسن لذات کی سند کے ساتھ، یہ صحیح سند کے ساتھ. ادھر امام عبداللہ بن وہب نے کہا کہ عندنا فی ذالک سنہ، ہمارے پاس مصریوں کے پاس اس کے بارے میں سنت ہے. امام مالک نے فرمایا ہاتھ سے آپ کون سی پیش کر. انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور اس حدیث میں مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ سے سند پوچھیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے کہ انگلیوں کا خلال کرتے. امام مالک نے یہ سن کر فرمایا ان ھذا الحدیث حسن، یہ تو حسن حدیث ہے، اچھی حدیث ہے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے انگلی کو حلال کرو. پہلے پتہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے نہیں یہ حلال. جب پتہ چل گیا حدیث آ گئی حلال کرو. تو بھائیو یہ بات ہے. صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سارے اہل سنت والجماعت کے، سارے اہل حدیث. یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں نا محدثین کو کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیر مقلدین ہے. پتہ نہیں آپ کو پہلے بھی کہتے ہوئے کہ نہیں، حضروں میں تو کہتے ہیں یہ غیر مقلدین ہے. اہل حدیث جو ہے نا، بات کہتے ہیں اہل حدیث تو ہم ہیں، اور بات کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو محدثین تھے. سرفراز خان صاحب نے بھی لکھا ہوا اور لوگوں نے. تو میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام محدثین تھے کہ نہیں؟ نبی کی حدیثیں سب سے پہلے بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. اسی لیے ایک گمراہ فرقہ جو ہے صحابہ کرام پر حملہ کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا کہتا ہے نا. مقصد کیا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے. کیونکہ جب نبی کی حدیثیں بیان کرنے والے مشکوک ہو جائیں گے تو حدیثیں ختم. وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ چور جو ہے نا، چور، اس کی سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ جو چور ہے نا، چوری کرنے والا چوکیدار سے. چور کی سب سے زیادہ دشمنی چوکیدار ہے. چور یہ چاہتا ہے کہ چوکیدار مار جائے تو میں لوٹ کے لے جاؤں. تو یہ جو چور ہے نا، جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو دین کے چوکیدار تھے صحابہ کرام اور تابعین کو برا کیا.